ایک ایسی غار ہے جس کا دروازہ صدیوں سے بند تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہاں سونا بکھرا پڑا ہے۔ وہ غار کوئی عام غار نہیں تھی، بلکہ وہ موت کا جال تھا جو سونے کی چمک سے ڈھکا ہوا تھا۔ صدیوں سے وہاں جانے والا کوئی انسان زندہ واپس نہیں آیا تھا، کیونکہ وہاں صرف سونا نہیں بلکہ ایک ایسا جن بستا تھا جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی نیت کو کھاتا تھا۔ یہ کہانی رحمت نامے ایک شخص کی ہے جو لکڑہار تھا، جو سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا بمشکل 2 وقت کی روٹی کما پاتا تھا۔ وہ اپنی غربت سے تنگ تھا اور ہمیشہ دولت مند بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ ایک شام رحمت کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی۔ درویش نے اسے بتایا کہ کوکاف کی پہاڑیوں میں ایک ایسی غار ہے جو صرف چاند رات کو ہی کھلتی ہے اور وہاں بے پناہ سونا موجود ہے۔ درویش نے اسے خبردار بھی کیا کہ وہاں کا محافظ ایک بہت طاقتور جن ہے۔ رحمت سرخ چاند کی رات نقشے کے مطابق غار تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی غار کھلی اور اندر دیکھا تو سونا اور ہیرے جواہرات موجود تھے، اور اچانک سے ایک خوفناک جن نمودار ہوا اور اس نے رحمت کو ایک شرط پر سونا لے جانے کی اجازت دی۔ تم صرف اتنا سونا اٹھا پاؤ گے جتنا 2 ہاتھوں سے اٹھا کر باہر لے جا سکو۔ اگر سونا زمین پر گرا تو ہمیشہ کے لیے پتھر بن جاؤ گے۔ رحمت نے یہ شرط منظور کی اور رحمت نے پہلے تھوڑا سا سونا لیا، لیکن پھر اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے اپنا کرتا اتارا اور اس کرتے میں سونا بھرنا شروع کیا، اور اس نے ایک گٹڑی بنائی اور اس میں سونے کی اینٹیں اور ہیرے بھرنے لگا۔ بوجھ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اس سے اب اٹھانا بھی مشکل تھا۔ جب وقت ختم ہونے لگا اور چاند ڈھلنے لگا تھا تو اس نے دیوار میں لگا ہوا ایک نایاب یاقوت نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے یاقوت نکالا، غار لرز اٹھی اور رحمت بوجھ اٹھائے غار کی دائیں طرف بھاگا، لیکن زیادہ بوجھ کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور سونا زمین پر گر گیا۔ اب اس جن کی شرط ٹوٹ گئی اور رحمت کو دیکھتے ہوئے پاؤں پتھر میں بدلنے لگے۔ وہ چیختا چلاتا رہا، مگر جن نے سرد لہجے میں کہا، کیا تم نہیں کفایت کی جگہ لالچ کو چنا؟ تم بھی اسی خزانے کا حصہ ہو جس کی میں حفاظت کر رہا ہوں۔ سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی غار کا دروازہ بند ہو گیا اور رحمت ہمیشہ کے لیے سونے کی اینٹیں تھامے ہوئے ایک بے جان پتھر کا بت بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے اس پر صبر اور شکر کرنا چاہیے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ کی ہوس سب کچھ چھین لیتی ہے۔